سیاسی صورتحال پہ نظر ڈالتے ہیں۔ ایک اور بڑی رپورٹ، بڑی ڈیولپمنٹ کل ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کا جو آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ آیا ہے اس نے کافی کھلبلی مچا دی ہے۔ ان کے جو انکشافات ہیں وہ اس وقت کسی تہلکے سے کم نہیں ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس کے حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ نذیر لغائی صاحب موجود ہوں گے، ان سے اس بارے میں گفتگو بھی کریں گے۔ لیٹس ٹیک اے لک۔ سلامتی اداروں کے خلاف ڈرامہ رچایا، سائفر کو غلط رنگ دیا، تحریک عدم اعتماد سے بچنا چاہتے تھے۔ سائفر کا مقصد صرف حکومت بچانا تھا۔ سابق وزیر اعظم کے اپنے ہی پرنسپل سیکرٹری نے معاملے سے پردہ اٹھایا۔ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا بیان ریکارڈ۔ مجسٹریٹ کو ریکارڈ کرائے گئے بیان میں انکشاف کیا کہ چیئرمین تحریک انصاف نے تمام تر حقائق کو چھپا کر سائفر کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیہ بنایا۔ تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا۔ اعظم خان کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیہ بدل دوں گا۔ بعد ازاں کاپی مجھ سے لے لی گئی اور کہا کہ اب گم بھی گئی۔ اعظم خان کا کہنا تھا کہ منع کرنے کے باوجود ایک سیکرٹ مراسلہ کو عوام میں ذاتی مفاد کے لیے لہرایا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے سائفر ڈرامہ کے ذریعے عوام میں ملکی سلامتی اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بویا۔ سائفر کو ملکی سلامتی اداروں اور امریکہ کی ملی بھگت کا جان بوجھ کر غلط رنگ دیا گیا۔ جی جناب، بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے، اعظم خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک کے بعد ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر مشکلات ہیں اور بہت سارے کیسز ہیں جن کو وہ فیس کر رہے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں بھی لگتا ہے کہ ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ نذیر لغائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم نذیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ نذیر صاحب، کیا صورتحال ہے؟ آپ اس پورے سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لاٹ آف پیپل اسٹل سی کہ جس قسم کے کیسز ہیں اور جیسی ہر کیس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے انکلوڈنگ اعظم خان صاحب کا سٹیٹمنٹ، یہ ایک پری پول ریگنگ کا طریقہ ہے یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے اور نہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ جی، ایک غیر سیاسی سیاست میں لایا گیا، پروان چڑھایا گیا، اس کی تلاش خراش کرنے کی کوشش کی گئی، مگر کوئی اس کی تلاش خراش نہیں کر سکتا۔ وہ ایک خود پسند اناپ کا شخص ہے اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق، سیاست اس کے سیاست کو الف بے بھی سیاست کی نہیں آتی ہے۔ اس کو لا کر مسلط کیا گیا اور مسلط کرنے والوں سے اب تک کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ جناب آپ نے کیسے ایک شخص کو 22 سال تک پروان چڑھایا، اس کو تلاش خراش کی، اس کے نام پر مضامین لکھے، اس نام پر اے جی کو بلایا اور اے جی کو بلا کر دھمکی دی کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا ورنہ اس کا ساتھ دو، اور یہ تسلسل چلتا رہا۔ کیسے ان کے لیے فنڈنگ جمع کی گئی، کیسے اس کے لیے جو ہے آپ نے بڑے پیسوں کے انبار لگا دیے، لاہور کا جلسہ کرایا، کراچی کا جلسہ کرایا۔ نذیر صاحب، لیکن آپ کی بات میں یعنی ایک اینگل پھر یہ نکلتا ہے، اگر آپ ان کو پیراٹروپر کہہ رہے ہیں کہ جی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو کیا پھر پاکستان کی قسمت میں صرف اور صرف موروثی سیاستدانی ہے؟ یعنی ہم صرف انہی کو ایکسیپٹ کریں گے جو جدی پشتی حلقوں سے جیتتے چلے آئے ہیں، جن کے باپ دادا سب کے سب پالیٹکس میں رہے ہیں، اس کے علاوہ پالیٹکس، پاکستان کی پالیٹکس کسی کے لیے نہیں ہے؟ نواز شریف کے باپ اور ان کے دادا اور ان کے پردادا کون سے سیاست میں تھے؟ نذیر صاحب، کہیں سے تو شروعات ہونی نا، وہی میں آپ ایکسیپٹنس کی بات کر رہی ہوں۔ جی میری گزارش سنیں، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ امریکہ میں فوسٹر ڈولاس فیملی ہے اور اس فیملی نے 3 صدیوں تک یکے بعد دیگرے سیاست میں رہے ہیں اور اب تک ان کا سیاست میں رہا ہے، بلکہ آپ کے ملک کے اندر پہلا مارشل امریکی وزیر خارجہ اور امریکی۔ نذیر صاحب، اگر ہم پاکستان کی جمہوری اقدار پہ یقین رکھتے ہیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لایا گیا، بٹھایا گیا، یہ تو عوام یعنی عوام کی طاقت پہ ہی آئے نا، عوام کی ووٹ پر آئے، لیکن اگر آپ کا اشارہ کسی اور طرف ہے تو کون لایا پھر ان کو؟ نہیں، عوام کے ووٹ سے نہیں، عوام کے ووٹ سے نہیں آیا تو پھر کون لائے؟ کون لائے؟ الیکشن چوری کیا گیا، آرٹیز مشین بٹھائی گئی تو پھر کر کے ان کو لایا گیا۔ اچھا، اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہونے والے الیکشنز ہوں گے وہ شفاف ہوں گے؟ ہونے چاہیے، کبھی بھی شفاف الیکشن نہیں ہوئے پاکستان کے اندر۔ اچھا، کبھی بھی شفاف الیکشن نہیں ہوئے۔ صحیح، تو پھر الیکشن شفاف ہونے چاہیے، تو پھر ساری تنقید تو نذیر صاحب تمام تنقید کا توپو
جی جی نذیر صاحب مجھے بتائیے، آپ اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں، تمام تنقید اور توپوں کا رخ صرف سابق وزیر اعظم کے اوپر کیوں؟ باقی سب کے ساتھ ہی آپ نے خود کہا کہ الیکشن شفاف نہیں ہوتے، اٹس ناٹ اے پرفیکٹ سسٹم، چیزوں میں بہتری کی گنجائش رہتی ہے، تو پھر 12 ورسز 1 کیوں ہو رہا ہے پاکستان میں؟ اس شخص نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے جس کو پھلانگا نہ ہو، صرف اپنی ذات کی خاطر آئین کو ایبروگیٹ کیا، آئین کو سبمٹ کیا، آئین کو سسپینڈ کیا، آئین کو ایک طرف رکھ دیا اور ایک سائفر لہلا کر کہا کہ چلو اس کی بنیاد پر اس کا وہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے اپنے نام سے نہیں، اسد قیصر کے نام سے، اسپیکر کے نام سے وہ کاغذ پڑھتا ہے، یعنی کاغذ پہلے لکھا ہوا تھا، یعنی جو فواد چودھری لکھ رہا تھا وہ بھی اسکرپٹڈ تھا، جو اس کے بعد قاسم سوری بورڈ۔ ٹھیک ہے نذیر صاحب، جی نذیر صاحب ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں جی نذیر صاحب ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت کی استدعا کو مسترد کر دیا ہے، جہاں پہ حکومت یہ کہتی ہے کہ سویلینز کا، شہریوں کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ آئین کے مطابق ہے؟ کیونکہ ایسی سچویشن تو صرف ایک جنگی صورتحال میں ہو سکتی ہے۔ نہیں، میں بالکل نہیں چاہتا ہوں کہ کسی سیویلین کا کیس جو ہے وہ کسی ملٹری کورٹ میں چلایا جائے، یہ بنیادی طور پر پرنسپل ہے۔ آپ کا آرمی ایکٹ بھی ایسا نہیں کرتا ہے کہ وہ سیویلین کا کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں چلائے۔ صحیح صحیح مان رہی تھی اس وقت بھی میں نے کیا چاہ رہا تھا کہ تو پھر حکومت اس کے اوپر جی حکومت اس کے اوپر اتنا زور کیوں دے رہی ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، حکومت کا اپنا مسئلہ ہے، میں حکومت نہیں ہوں، میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں۔ اگر حکومت جی لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا تجزیہ پیش کریں کہ حکومت اس کے اوپر اتنا زیادہ فوکس کیوں کر رہی ہے، اس پہ زور کیوں دے رہی ہے کہ ان اشخاص کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو؟ نہیں، وہ تو حکومت کا اپنا مسئلہ ہے اور حکومت ٹھیک نہیں کر رہی ہے، میں اس پر تنقید کر رہا ہوں۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ آپ کل یہی کھڑے ہوں گے لائن میں، اگر یہ سپریم کورٹ آج فیصلہ دے دے اور یہ لائن میں کھڑے ہوں گے، ایک سے لے کر سارے کے سارے لیڈر جو ہیں یہ لائن میں کھڑے ہوں گے اور ان پر ملٹری ٹرائل ہو رہا ہوگا اور کسی بھی شخص پر ملٹری ٹرائل ہو رہا ہوگا۔ ملٹری کورٹس اس لیے نہیں بنتے ہیں کہ سیویلینز کو لے جائیں۔ اگر فوجی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوتی ہے، فوج کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو جہاں قوانین کو توڑا جائے تو اپنے کورٹس میں وہ مقدمے چلاتے ہیں۔ نذیر صاحب آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی۔ گزشتہ 1 برس میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، کئی لوگوں کا ماننا یہی تھا کہ اب وہ پرنسپلی اختلاف رکھتے ہیں جس روش پہ پی ٹی آئی جا رہی ہے، اور اس پہ کئی لوگوں نے علیحدگی کا بھی اعلان کیا۔ 1 سال کے بعد اعظم خان صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ آنا، کیا یہ بڑا کوئنسیڈنس نہیں ہے؟ ٹائمنگ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، اعظم خان تو پہلے جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں تو سب کچھ یہی کہا گیا تھا نا جی، وہ تو کہہ رہے تھے کہ اس کو کھیلیں گے۔ بھئی ایک آفیشل سیکرٹ ہے، کوئی چیز آپ کے پاس آئی ہے، روزانہ ایسے 50 جو ہے سائفر آتے ہیں اور یہ سیکرٹ ہوتے ہیں، یہ آپ نے نہیں لوگوں کو بتانے ہوتے ہیں، اس سے آپ کے خارجی تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، ان چیزوں کو نہیں لایا جاتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے، کسی اور دنیا میں نہیں سنیں گے کہ ایک ایسا جوکر جو ہے وہ لے کر چلا ہے اور جیب میں سے کرے کہ دیکھو میری حکومت گرائی جا رہی ہے اور پھر ڈائریکٹ اٹیک کر دے۔ نہیں، یہ کیپٹل ہل کی پالیسی نہیں تھی، یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی نہیں تھی، یہ پینٹاگون کی پالیسی نہیں تھی، یہ وائٹ ہاؤس کی پالیسی نہیں تھی۔ وہ انہوں نے کبھی نہیں کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ رجیم کو چینج کیا جائے۔ رجیم چینج ہوتی ہے، ہمیں نظر آتا ہے، جب صدام حسین کو ہٹایا گیا رجیم چینج تھی، جب بھٹو کو ہٹایا گیا رجیم چینج تھی، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں۔ اس کے لیے کیا رجیم چینج ہوگی؟ یہ کیا تھا؟ نذیر صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے، اور جس طرح کے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول صاحب نے کہا نہیں جی یہ سازش وائٹ ہاؤس میں نہیں بلاول ہاؤس میں رچی گئی، نمبر گیم پورا ہوا تو حکومت کو الوداع کہنا پڑا، پچھلی حکومت کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے الیکشنز کب ہوں گے۔ آج ابھی ہم صبح جب بات کر رہے تھے منسٹر آف پلاننگ سے، انہوں نے کہا کہ جی ہم کئی کاموں کو ڈے ٹو ڈے کی بیسس پہ کر رہے ہیں، اس کرائسس سے نکلنے کا اور ایک دورست ہمارے لیے پالیسی بنانے کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے، بیکاز ایک عجیب ہیجانی اور انسرٹنٹی کی سچویشن ہے۔